نیکسٹ کوشچن علی صاحب کی طرف سے ہے، لوگ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ کیا روشنی ڈالوں اس پہ؟ تو کئی ہزار واٹ ڈالنی پڑے گی۔ مسئلہ تقدیر اور ڈیسٹنی کے اوپر میں نے 4 لیکچرز دیے ہیں، مسئلہ 103 اے بی سی اور مسئلہ نمبر 104، 4 لیکچر ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے۔ انسان پہ جو تکلیف آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ظاہر ہے وہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ گناہ کرایا، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو پورا پھر انبیاء اور کتابوں کا مقدمہ ہی الٹ جائے گا۔ قرآن میں واضح ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ تم پہ واضح کر دیا، چاہے تو اس کو اختیار کرو شکر گزاری کی روش، چاہے نہ شکری کی۔ اور پھر سورہ الزمر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں نا، بالکل سٹارٹ کے اندر ہی سورہ الزمر کے اندر اس مسئلہ تقدیر کو میں سمجھتا ہوں کہ کھول کر بیان کر دیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ انسان کسی اعتبار سے بھی وسوسے کا شکار ہو۔ 39 نمبر سورت ہے سورہ الزمر، اس کی شروع کی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کیا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے سورہ الزمر، سورت نمبر 39 اور آیت نمبر ہے 7۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یعنی اللہ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اتنے بندے جو ہیں وہ انہوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا اور نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کی ٹینشنیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے تم کفر کرو گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ فرق نہ پڑنے کا کوئی یہ رزلٹ نہ نکال لے کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ہی معاف کر دے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، نہیں۔ ساتھ ہی آیا اسی آیت کے اندر وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن اللہ کو اس بات پہ راضی کبھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ کفر کرے۔ بھئی اگر اللہ راضی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر کرے تو پھر بندے کفر کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کرو۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کریں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، بلکہ کہا کریں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اور اجازت ان معنوں میں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اذان کے وقت اگر کوئی شخص مسجد کی بجائے کسی اور کام چل پڑے تو اس کے جسم پہ فالج گر جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں کھلی چھٹی ہے، جاؤ مسجد کی طرف یا کہیں اور جاؤ، یعنی اجازت ملی ہوئی ہے، چاہے کفر کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے دونوں کا مختلف نکلے گا۔ پیغمبروں کے ماننے والے جنت میں، پیغمبروں کے نافرمان جہنم میں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ اجازت ہے۔ مرضی کیا ہے کہ نبیوں کی پیروی کرو۔ تو یہاں لفظ آیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ راضی نہیں کہ کوئی اس کے بندوں میں سے کفر کرے۔ جب وہ راضی نہیں ہے تو بندے پھر کفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسی نے ڈیل دی ہوئی ہے، یعنی اجازت دی ہوئی ہے کہ جو کچھ کر ایک باری تیری رسی کھینچوں گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے، پورا دین ہی شکر ہے۔ شکر یعنی آنکھوں کا شکر ہے اللہ کے تابع فرمان ہو جائیں، جسم کا شکر ہے اللہ کی تابع فرمان ہو جائے، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا میں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کے بھی جاننے والا ہے۔ تو اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ تو جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ تقدیر میں جو تکلیف ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ پھر سورۃ الحدید میں آیا ہے کہ نہ تمہاری جان میں نہ زمین و آسمان میں کوئی آفت نہیں ایسی کہ ہم اسے نازل کرنے سے پہلے اپنی تقدیر میں اسے لکھ نہ لیا ہو۔ یہ اس لیے کہ جو تمہیں ملے اس پہ تم شیخی نہ بگاڑو، اور جو تم سے جاتا رہے اس پہ کف افسوس نہ ملو۔ تو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہیں اگر اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ لے رہے ہیں۔ باقی جہنم اور جنت کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہونا ہے، لیکن وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کر رہا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہے۔ جبریہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ زبردستی کروا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ قدریہ کہہ رہے ہیں نہیں، ٹوٹل اختیار ہمارا ہے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، یعنی اہل سنت فرقے کی نہیں بات کر رہا، میں منہج کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں اختیار میں دی ہیں،
ہر وہ چیز ہمارے اختیار میں اللہ نے دے دی ہے جس کا اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اور جو ہم سے نہیں پوچھنا تھا وہ ہمیں اختیار دیا بھی نہیں. یعنی مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ کون تھے، تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، تیرا قد اتنا کیوں تھا، تیرے سر کے بال اتنے کیوں تھے، تو یہ میرا اختیار بھی نہیں ہے. ہاں مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، تو اس کا مطلب ہے مجھے اختیار دیا. ورنہ اگر اختیار بھی نہیں دیا ہوا اس نے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ظلم کی نسبت ہو جائے گی، اور اللہ تو عدل فرمانے والا ہے. باقی رہ گیا کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، تو اپنے علم سے پتا ہے، ازمائش میں تو اس نے ڈالا ہوا ہے. اللہ کا علم اللہ کے پاس رہنے دیں، آپ اس میں دخل نہ کریں، آپ اپنی کوشش کریں. کافی باتیں اس میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، لیکن پھر زیادتی ہو جائے گی باقی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اب میں ورڈک دیتا ہوں. باقی میرا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 103 ABC، مسئلہ نمبر 104. اندازہ کریں میں 6 گھنٹے میں 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں مسئلہ تقدیر پہ، اور بخاری مسلم کی ساری احادیث کور کی ہیں. جو مشکات کی پہلی جلد میں وہ بڑی عجیب و غریب رزلٹ لوگ نکال لیتے ہیں ان احادیث سے، اور وہ جبریہ کی طرف چلے جاتے ہیں. میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال شاہ ریز برانڈ کی طرف سے ہے، تبلیغی جماعت کا گشت والا عمل بدعت تو نہیں ہے، کروں یا نہ کروں؟ نہیں ضرور کریں. بدعت کہاں سے میرے بھائی، انتظامی معاملہ ہے. میں نے بہت پہلے تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا، اس میں نے بتایا تھا ہمیں تبلیغی جماعت کے سلیبس سے اختلاف ہے. باقی جو ذریعے انہوں نے اڈاپٹ کیے، جس طرح ہم نے جو ہے لائیو سیشن شروع کیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز ریکارڈ کرنی شروع کی، اس طریقے سے ہم پبلک سیشن کرتے ہیں اوپنلی، اور روزانہ ہم لائف سٹوریز لوگ، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ہم نے جدید دور کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. انہی میں سے انہوں نے بھی اپنے طریقے سے ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے. علماء کا جو درس نظامی کا کورس ہے، یہ زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے اہل حدیث کو، تو اہل حدیث سے پوچھیں کہ یار خود سب سے بڑے امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، جو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے نہیں لکھی. تو یہ امام بخاری نے ایک دین میں ویلیو ایڈیشن اس حوالے سے کی ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا، اور باقی ان کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور اس کے اپنے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی ملے گا، لیکن سب کا مشترکہ اسے بھی ملے گا. اور وائس ورسا، جس نے برا طریقہ جاری کیا ساروں کا وبال اپنوں پہ تو ہو گئی، اس پہ بھی ہوگا جس نے آغاز کیا. لیکن یہ سنتن حسنتن، یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن ہے. یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت سیئہ نہیں ہے. بدعت ہی ہے، اچھی ہو یا بری وہ حرام ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے. کیونکہ دین کا اصل میں دین کی جڑ موجود ہے، دین میں اس کی جڑ موجود ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں جا کے دکانوں پہ، نبی الاسلام بھی منا کے خیموں میں جا کے کافروں کو دعوت دیا کرتے تھے. مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے، اس طرح تعلیم سکھانے کے لیے اس کا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے، چاہے وہ گشت کر رہے ہوں. بدھ والے دن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان میں، شب جمعہ ہوتی ہے، اب تو وہ شاید شب ہفتہ ہوتی ہے ویکینڈ کی وجہ سے، یا شب اتوار. تو یہ سب چیزیں انتظامی معاملات ہیں. صرف سلیبس پہ ہمیں اختلاف ہے. سلیبس جو ہے وہ ریاض الصالحین کریں، جو ہر ملک میں یہ کرتے ہیں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال رحیل کھوکر صاحب کی طرف سے ہے، جامع ترمذی کی جورابین پر مسح والی حدیث تو ضعیف ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی صحیح سند ہے جو جورابین پر مسح کی حدیث موجود ہے، یا جورابین کو امامہ پر ہی قیاس کرنا ہوگا؟ نہیں، جورابین کے اوپر میری ویڈیو میرے بھائی ریکارڈ آئی، میں نے اس میں بتایا ہوا اس حدیث کے بارے میں بھی. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ہمارے نزدیک سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. حنفیوں کے نزدیک یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ سفیان ثوری کی تدلیس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. شیخ البانی بھی چونکہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی صحیح ہے. لہٰذا حنفیوں کے ساتھ جھگڑا ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گیا. اب آ جائیں آپ یہاں پہ، تو میں نے جو اپنے جرابوں پہ مسح والی میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے ٹیکنیکلی اس کو ڈسکس کیا ہے، سنن ابی داؤد اور ترمذی کی اس حدیث کو، اور اس کے فٹ نوٹ کے اوپر یہ حدیث مشکات میں بھی ہے. شیخ زبیر صاحب نے 5 صحابہ کے اعمال سنن کبریٰ البیہقی سے، المصنف ابن ابی شیبہ سے لکھے ہیں، وہ صحیح سند سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. خالی پاؤں پہ مسح کرنا بھی ثابت ہے مولا علی سے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر. اب تو ان کو کہیں پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اڑ گے ٹورو اسی خالی مسے دے بھی پیر دے ہوتے قائل. تو جراوا نے مسے لے کے بیٹھے ہو، تو اس میں میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس میں نے پورا ڈسکس کیا. یہ قیاس نہیں ہے، احادیث ہے، صحابہ کا اجماع ہے. اور باقاعدہ امام ابو داؤد نے تو سنن ابی داؤد میں صحابہ کے نام لکھے ہیں، ان کی پوری اسناد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. تو میں نے وہ سب کچھ ڈسکس کیا ہوا اپنی اس ویڈیو کے اندر، وہ آپ دیکھ لیں، جرابوں پہ مسح. نیکسٹ.
अली भाई अगला सवाल हारिस साहब की तरफ से है, क्या कादियानी लड़की से निकाह हो सकता है? मेरे भाई दुनिया में दूसरे मुसलमान खत्म हो गए कि आप जाके सीधा उधर जा रहे हैं? उसे मुसलमान करें और निकाह करें जी, मजे से, क्यों ना करें, आपके नामा माल में नेकी लिखी जाएगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट गोलू मामू की तरफ से सवाल है। गुल्लू मामू की तरफ से, होम्योपैथिक मेडिसिन अलाउड, पूछ रहे अलाउड है इस्लाम में? यार ये जो दो लफ्ज है ना, इनसे बड़ा डर लगता है, एक मियाँ और एक मामू, ठीक है? तो ये आप पूरा ना इस तरह के नाम मामू जिसमें है ना वो ना पढ़ा करें। होम्योपैथिक अद्वियात के ऊपर भी मेरे 10-12 साल पहले वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, बिल्कुल जायज है। इसके अंदर जितनी टेक्निकल बातें हैं वो मैंने उसके अंदर की हुई है। एट द एंड ऑफ द डे कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में ये जायज है, वो आप देख लें। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि जी आप जो है ना वर्डिक्ट दिया करें ताकि सवाल हमारे कवर हो। हमें पता है आप एतमाद से, आप पे एतमाद है, उसके बावजूद मैं अपनी वीडियो की तरफ रेफर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कि बगैर दलील के बात कर रहा हूँ, मैंने वीडियो में सारे दलाइल दिए हुए हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल अली असगर साहब की तरफ से है, क्या हम दुकान की बरकत के लिए कुरानी तावीज़ लगा सकते हैं अगर हम साथ साथ कुरान और सुन्नत अज़कार भी पढ़ते हैं? यानी जब तक आप वो साथ साथ दूसरे काम नहीं करेंगे, यानी आपको अल्लाह के नबी के ऊपर कोई एतबार नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ये इसी तरीके से है, मैं आपसे कहूं कि मैं अपना नज़ला जुकाम ठीक करने के लिए जो शानदा तो पी ही रहा हूं, शहद भी मैं उसमें काली मिर्चें डाल के 1 चम्मच पी रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं शहद की बोतल भी गले में लटका लूं, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, जब शहद आप चाट रहे हो, शिफा तो चाटने से होगी। ये गले में बोतल जो लटकाओगे तो गले में ये मतलब गर्दन के ऊपर दर्द ही निकलेगा ना। तो तावीज इस्लाम में आपने लटकाने नहीं होते, करने होते हैं। ये तावीज यानी वो जादू वाले नहीं, दूसरे अल मुअव्विज़ात, जो बुखारी मुस्लिम दोनों में आया। नबी इस्लाम रात को सोने से पहले 3-3 दफा आखिरी 3 सूरतें अल मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली सूरतें, अल्लाह की पनाह देने वाली। सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के हाथों में फूंक के जिस्म में दम करते थे। मुस्लिम शरीफ में आता है कि आपके घर में किसी को नजर लग जाती है, कोई बीमार होता, तो इसी के जरिए दम, अक्सर लोग आप कहते हैं दम डाल दे, तो बस ये आखिरी 3 सूरतें पढ़ के दम डाल दिया करें, दैट्स ऑल। ये सुन्नत अज़कार है। तो कुरान से आपने शिफा उस तरह हासिल करनी है जो तरीका है उसका। शायद चाटने से शिफा होगी, उसकी बोतल गले में लटकाने से नहीं होगी। कुरान भी पढ़ने से, उसकी सूरतों का वजीफा सुन्नत अज़कार पढ़ने से शिफा होगी, लटकाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बेहरुमती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और कहीं टोकों वालों को पता चल गया ना, तो वो उधर से ही आपको तावीज जो आपने लगाया होगा ना, उस फ्रेम को नीचे फेंकेंगे, 4-5 दुकानदार इकट्ठा करके ना आपको जन्नत में पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अब आपने डरना है, जिसकी भी दुकानदार से आपके साथ दुश्मनी हुई ना, तो सबसे पहले आपकी वो फ्रेम जमीन पे गिराएगा। हमारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है, लोगों ने हमारे जेलम शहर के अंदर ये हरकत करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को आग लगा दी थी। सिर्फ उसकी जगह वो बेचता नहीं था, तो उन्होंने उस जगह को हासिल करने के लिए खुद कुरान के सफात फेंके। आप मुझे बताएं मेरी कितनी बड़ी गुस्ताखी के खुद डस्टबिन में फेंक के उस फैक्ट्री में आग लगवा दी कि इन्होंने फेंके। तो वो उस बंदे का अपना ईमान कहां गया जिसने अपने दुनियावी मनफियत की खातिर ये किया, और चीज स्टैब्लिश भी हो गई। तो ये मैं तो कहता हूं आप अपनी दुकान में कोई ऐसी चीज रखें ही ना कि आपका कोई दोस्त जो है वो उसको जमीन में फेंक के आपको शहादत के दर्जे तक जो है ना वो पहुंचा दे, और कोई टोका आपके ऊपर फेर दे। खाली कर दे अपनी दुकान में, कोई ऐसी चीज रखने की जरूरत नहीं। कुरान भी रखना है, मोबाइल में ही रखें, कुरान भी मेरे भाई वहां ना रखें, बेरुती हो गई, सरतन से जुदा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट। हूं नहीं इंशाल्लाह कोई तवील लटकांदा। अगला सवाल मोहम्मद यासिर साहब की तरफ है, क्या इमाम की तजवीद की गलती से नमाज हो जाती है या फिर नमाज लौटानी पड़ेगी? यार अब क्या करें, इसी तरह ही है। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम मस्जिद में एंटर हुए, कुछ अजमी थे कुछ अरबी थे। अब अजमी वो कुरान वो उसी तरह ए बे दे करके पढ़ रहे थे। आपने फरमाया सब अच्छा है, पढ़ो, यानी ज़ाहिर सोल्यूशन एंड पे ही रहना चाहिए। बाकी अगर कोई वाज़े ज़बर ज़ेर की गलतियां करता है, लहने जली कर देता है, तो आप कोशिश करें कि उसमें बेहतरी हो। पर अगर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर देता तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बड़ी गलती हो सकती है। अब अनअमत अलैहिम को अनअमतु अलैहिम हो जाए तो वो तो बिल्कुल उलट जाएगा। तो इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो सूरह फातिहा अगर वो ठीक पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है नमाज हो जाएगी। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अफजल साहब की तरफ से पूछते हैं कि जादू की क्या हकीकत है? जादू के ऊपर आप मेरी वीडियोस देख लें। जादू
اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو آ جائے گا. آپ کو اس کی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ جادو کا علاج کیا ہے. تو بخاری مسلم میں آخری 3 صورتیں ہیں. آیت الکرسی آئی ہے المستدل الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں. صحیح بخاری میں بھی آیا کہ جو رات کے وقت پڑھ لے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ لے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. صحیح مسلم میں ہے کہ شیاطین اور جنات سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو شیاطین اپنا وہاں ڈیرا نہیں ڈال سکتے. باقی اگر آپ جادو کی حقیقت سے مراد کو ٹیکنیکلی جادو سیکھنا چاہ رہے ہیں کیسے ہوتا ہے، ہاروت ماروت کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ میرے بھائی وہ تو پورا ایک پی ایچ ڈی تھیسس ہے، وہ تو ہمیں آپ کو کروانے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں تو سولوشنز کے لیے بیٹھے ہیں. جادو کے حل کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 صورتیں قرآن کی 3 دفعہ صبح شام، آیت الکرسی صبح شام 1 دفعہ کافی ہے. باقی سنت اذکار ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو باقی اگر جادو اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ اس کا کیوریٹیو علاج بھی کروائیں گے. یہ تو میں آپ کو پریونٹیو علاج بتا رہا ہوں جادو ہونے سے پہلے. جب ہو جائے تو بعد میں بھی یہ کریں، اور پھر کسی عامل کے پاس جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہو، شرکی الفاظ یوز نہ کرتا ہو، تو آپ جا سکتے ہیں، جائز ہے. نیکسٹ. اگلا سوال اور لاسٹ سوال محمد ریاض صاحب کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص ایسی قسم کھائے کہ میں لاکھوں قسم کھاتا ہوں تو کیا ایک قسم ہوگی یا لاکھوں قسمیں ہوں گی؟ نہیں، قسم تو ایک معاملے میں کھا رہا ہے تو ایک ہی شمار ہوگی نا میرے بھائی. لاکھوں قسمیں تو ویسے میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے لاکھوں قسمیں کھاتا ہوں. میرا خیال ہے جب یہ لاکھوں قسمیں کو کہہ رہا ہوگا نا تو وہ سامنے والے کو پہلے پتہ چل جائے گا جھوٹ مارا لگا ہوں کوئی. تو قسم کا کفارہ وہی ہے جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے. اس میں لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ وہ قسم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ اگر میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو اسے 3 طلاقیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تو طلاق تو ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی بیوی نے کوئی نہیں باز آنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے جانے سے پہلے خود ہی کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں. کفارہ یہ کہ ایک غلام آزاد کریں، آج کل تو ایبسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا اس کے برابر ان کو کپڑا لے دیں، یا آپ اگر غریب ہیں تو 3 روزے رکھ لیں. یہ فوراً کرنا ضروری نہیں، اس وقت اپنے منہ سے بول کے کہہ دیں میں قسم توڑتا ہوں. کفارہ بے شک بعد میں ادا کرتے رہیں. بیوی کو جا کے چھوڑ سکتے ہیں، طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ پہلے آپ نے خود یہ کر لینا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا بعض اوقات میں بھی قسم کھا لیتا ہوں کہ فلاں شخص کو میں مالک غنیمت میں سے یہ حصہ نہیں دوں گا، بعد میں پھر اس کے الٹ کرنے میں جب بہتری دیکھتا ہوں تو میں اپنی قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس طرح کی نظر نہ مانے کہ جس کے اوپر اس کی قدرت نہیں ہے، اور نہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر مانے. اور مسلم شریف میں ہے کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا. نظر بھی ہو سکتی ہے نا، نظر یہ وہ نظر لگنے والی نظر نہیں، اس سے مراد منت کہ فلاں کام ہوا تو میں یہ کروں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، بعد میں پڑھے نہیں جاتے، تو پھر ٹھیک ہے اس کا کفارہ قسم والا دے اور وہ نفل چھوڑ دے. تو فرض نہیں پڑھے جاتے. 1000 نفل پڑھوں گا اگر میٹرک میں پاس ہو گیا. وہ بندہ جس نے نماز بھی نہیں کبھی پڑھی ہوتی، انہیں کہ تو 1000 نفل گن کے پورے کرنے ہیں، تو بہتر ہے قسم کا کفارہ دے دیں. آپ اگر اس کو سوالات کو آگے کچھ چلانا چاہتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ سوال ہیں تو اور چلا لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، میں تو ویلا بندہ نا، میں تو جواب دے دوں گا، چلا لیں تھوڑا سا اور. اب تو آپ نے خرید لیا نا اسٹریم یارڈ، آپ کو تو اب کوئی ایشو نہیں ہے نا. جی علی چلے ایک دو بھائی، لے. ہاں جی چلے. یہ پوچھ رہے ہیں ڈیموکریسی کے بارے میں بتائیں. یہ پہلے ہو چکا ہے جی. اسلامک ڈیموکریسی انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں تو آ جائے گی میری ویڈیو، دیکھ لیں. صحیح. نیکسٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں فرقہ اور فقہ میں کیا ڈفرنس ہے؟ فقہ تو کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. وہ سمجھ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور وہ فقہ لڑا کے وہ بخاری مسلم کے احادیث اور قرآن کے آیات کے خلاف یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرتے ہیں. اس کا تو مینٹلی یعنی خراب ہوا ہوگا مینٹل ماڈل. فرقہ جو ہے ٹوٹ کے الگ ہونے کو کہتے ہیں فرق. یعنی اسلام کی ابتدا میں تو ظاہر صحابہ اہل بیت ہی تھے، پھر بعد میں خوارج فرقہ بنے، معتزلہ بنے. تو فرقے اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی. وہ جو جماعت جنت میں جائے گی وہ فرقہ نہیں ہوگی، وہ کہا گیا طائفہ منصورہ.
وہ جو تو فرقہ ہو نہیں سکتی. فرقے کا تو مطلب ہے ٹوٹ کے الگ ہونا. اگر ہم کہیں کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو وہ فرقہ خود کس سے ٹوٹا ہوا ہے؟ تو جس سے وہ ٹوٹا ہے جنت میں تو اس کو جانا چاہیے. جو ٹوٹ کے الگ ہو گیا تو فرقہ ہے. تو یہ کہتا ہے فرقہ ہونا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک نے کہتے کیا فرقہ ہونا چاہیے. آپ نے کہا فرقے جہنم میں جائیں گے, جو فرقہ نہیں ہوگا وہ بچے گا. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی عورتوں کو لباس بنانا شروع کر دیں. یہ آپ نے تنبیہ کی ہے کہ فرقوں سے بچنا. جس طرح قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو ایک ایک فرقے کے اندر یا ایک ایک گروہ کے اندر کئی فقہ ہو سکتی ہیں. جیسے فقہ شافعی ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے, اہل حدیث ہے, حنفی ہے. اسی کے لیے وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں مذہب کا بھی. اسلام کو دین کہتے ہیں, مذہب وہ کہتے ہیں چار ہیں, یہ پانچ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل حدیث, یا چھٹا آپ جعفری کر لیں. تو کہتے ہیں یہ فقہ کی ٹرمنالوجیز ہے مذہب. تو یہ چیزیں میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, فرقہ, فقہ, مذہب میں فرق. میں نے اس میں کہا تھا ہم قادیانیوں کو فرقہ سمجھتے ہیں جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. قادیانی مذہب نہیں ہے, نہ وہ دین ہے. دین اسلام سے نکلا ہوا ایسا فرقہ ہے جو کافر ہو گئے. کیونکہ اگر آپ انہیں مذہب کہیں گے تو مذہب تو حنفی شافعی بھی ہے, پھر کیا کریں گے؟ یہ پیورلی ایک ٹرم ہے. دین کہہ نہیں سکتے. دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. ٹھیک ہے, تو اپروپریٹ ورڈ ہے. یہ فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہوا. ظاہر ہے یہ یہود و نصارہ سے تو نہیں نکلا. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال عامر خان صاحب کی طرف سے ہے. اگر آپ کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہو تو کیا آپ جماعت کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہو تو کیا گھر میں بندہ نہیں پڑھ نہیں سکتا ہے؟ نہیں 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 پڑھ سکتے. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. نبی علیہ السلام تو کہتے تھے صف سیدھی کرو, پاؤں سے پاؤں ملاؤ, کندھے سے کندھا ملا لو. تو یہ صف متصل نہیں ہوگی. گھر میں کیسے آپ نماز پڑھ لیں گے؟ متصل ہے ہی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کا ہی کچھ حصہ ایک الگ سے ہو جہاں پہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں, اس میں تو ظاہر ہے وہ باقی صف کے ساتھ متصل نہیں ہوں گی, لیکن مسجد کے حصے کے طور پہ ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب مردوں والے حصے میں بھی اگر اگلی صف میں جگہ خالی اور پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پیچھے والے کی نماز درست نہیں ہوگی جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے. تو یہ تو آپ بڑی دور کی آپ کو سوجی بھی ہے, اس طرح نہیں ہوگا. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن محمد عامر صاحب کی طرف. السلام علیکم علی بھائی, کیا اس دنیا میں جتنے بھی ریلیجیس ہیں کیا وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اور کیا ہر ریلیجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پروفٹ ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ جی جی, کیوں نہیں ہے. اب یہ تو ایک گھنٹوں کا ٹاپک ہے. نبی الاسلام جو ہے ان کو ہم اسلام کا بانی نہیں سمجھتے بلکہ اسلام کا پروفٹ مانتے ہیں. اسلام کا بانی اللہ ہے. اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے, آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باقی جب تک ہمارے پیغمبر کی طرف سے ہمیں کوئی چیز کنفرم نہ کی جائے ہم کسی بھی مذہب کو آسمانی مذہب ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جوز اور کرسچنز کے بارے میں تو ہم اہل کتاب کا چونکہ قرآن میں ذکر ہے اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں کہ وہ آسمانی مذاہب ہیں, اگرچہ وہ ٹیمپر ہو گئے. اب جس طرح ہندوازم ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے یہ برہمن جو لفظ ہے یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور یہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں 4000 سال پرانا ہمارا مذہب ہے. تو اس طرح وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ بدھا کو کہتے ہیں, یہ جو ذوالکفل کا نام آیا ہے یہ بدھا پروفٹ تھے. لیکن یہ سب کے سب جو ہے نا وہ چیزیں تاریخی حوالوں سے لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن و سنت میں تو ہمیں صرف جوز اور کرسچنز کے بارے میں آتا ہے. اس طریقے سے سابی ہیں, سابی آج بھی موجود ہیں ایران کے اندر. لوگ عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی وہ ستارہ پرست. ستارہ پرستی دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے, جو ستاروں کا علم بھی جانتے تھے اور وہ اس میں پھر غلوف کرنا شروع ہو گئے. وہ تو مسلمان بھی حسابی ہیں اس اعتبار سے. اگر ستارہ پرستی کی طرف جائیں, یہ بھی ستاروں کے حساب کتاب ہمارے پرائم منسٹر سے لے کے تو سارے عہدیداران تک ستاروں کے حساب لگوا رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے کسی بھی ریلیجن کو جس کا سوائے جوز اور کرسچنز کے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا کوشچن, لاسٹ کوشچن ان نون کی طرف سے. علی بھائی یونیورسٹی لائف میں خود کو فتنے سے کیسے بچائیں, پلیز ایکسپلین. فتنے سے بچانے کے لیے میرے بھائی قرآن کے ساتھ جڑیں,
اچھے ماحول کے ساتھ جڑیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، بےہودہ قسم کی ویڈیو سے، تحریروں سے اجتناب کریں، اور اپنے آپ کو جس کام کے لیے آپ کو ماں باپ نے وہاں بھیجا ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ آپ دیکھیں جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ساری برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں، ان کی سارا فوکس اپنی تعلیم کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر تعلیم سے ہٹ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کوئی گیمز وغیرہ کریں، لیکن آپ جو لڑکے اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرنے والے ہیں ان کے صحبت سے اجتناب کریں۔ اس طرح ایسی جس طرح وہ کامن رومز ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی بےہودہ فلمیں لگی ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ باقی جب علیحدگی میں ہو تو اللہ کے سامنے اللہ سے خوف رکھتے ہوئے سارے معاملات دے کے جائیں چلیں۔ تو اچھا ماحول ہی ایک ذریعہ ہے بچنے کا، اچھی دوستی، اگر تبلیغی جماعت ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو، کم از کم آپ برائی سے تو محفوظ رہیں گے، علمی اختلاف آپ کا اپنی جگہ، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔